ناظرین، آج بات کرتے ہیں کل ہونے والے افغانستان اور پاکستان کے کرکٹ میچ کی۔ میچ بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ جو لوگوں کا اور عوام کا اور کھلاڑیوں کا رد عمل سامنے آیا وہ بھی آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کرکٹ کے میدان کے اندر صرف کرکٹ ہی نہیں ہوتی رہی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہوتا رہا، اور کیمرے کی آنکھ نے وہ سب محفوظ کیا اور پوری دنیا میں وائرل ہو گیا۔ بظاہر ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ کھیل آدمی کھیلتا ہے، کھیل صرف اس لیے نہیں کھیلی جاتی کہ اس میں آپ نے جیتنا ہے یا ہارنا ہے، بلکہ کھیل آپ کو صبر بھی سکھاتی ہے، تحمل بھی سکھاتی ہے اور آپ کو برداشت بھی سکھاتی ہے۔ تو اگر آپ نے صرف کھیل سے یہ سیکھا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف جیتنا ہے اور اگر نہیں جیتے تو اس کے نتیجے میں آپ نے پھر ہلڑ بازی شروع کر دینی ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ آپ نے گیم سے کچھ بھی نہیں سیکھا، نہ آپ گیم کا مقصد جانتے ہیں کہ کیوں کھیلنا ضروری ہے اور کس لیے یہ کھیل کھیلی جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ جو بھی کچھ ہوا وہ غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب ہو گیا۔ تو اس وقت آپ کے سامنے ایک منظر ہے، دیکھیں اس میں بے تابی سے اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ اب میچ آخری مراحل میں ہے، میچ ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا۔ تو عوام کے اس میں جذبات چیک کریں، ایک چیز سے نظر آتی ہے کہ افغانستان کی ٹیم جو پوزیٹیو چیز ہے، جسے پوزیٹیو رنگ میں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ افغانستان کی ٹیم میدان میں اترنے کے بعد کافی سنجیدہ تھی اور اپنے گیم کے ساتھ سنسیئر تھی، جیتنا چاہتی تھی۔ یہ بھی اگر کسی ٹیم میں پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی کھیل کے ساتھ، اپنے پروفیشن کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہے اور ان کی عوام بھی بالکل اسی طرح ان کے ساتھ سنسیئر ہے، وہی جذبات رکھتی ہے، وہی جوش رکھتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جیتیں اور آگے نکلیں، تو یہ غلط بات نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک اچھی بات ہے اور ہر قوم میں اس بات کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ ایک اچھی ٹیم ہے، آپ ایک اچھے کھلاڑی ہیں اور آپ ایک ملک سے چل کر دوسرے ملک میں کھیلنے کے لیے گئے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے پاس اچھے اخلاق بھی ہونے چاہیے، آپ کے پاس صبر اور تحمل اور برداشت بھی ہونی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ہم ہار گئے تو اس کے نتیجے میں ہمیں کس طرح کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایسی ہلڑ بازی نہیں کرنی چاہیے کہ جس پر پھر تنقید ہو۔ اب دیکھیں کہ بات یہاں تک چلی گئی ہے کہ یہ جو مسئلہ کل میچ کے بعد ہوا، مار دھاڑ بھی ہوئی، کرسیاں بھی اسٹیڈیم کی اکھاڑی گئیں اور کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دیں۔ اب یہ سارا مسئلہ آئی سی سی کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے، پوسیبل ہے، یہ ممکن ہے، چانسز نظر آ رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے افغانستان کی ٹیم پر پابندی لگ جائے، یا پھر اس بات پہ پابندی لگ جائے کہ اگر افغانستان کی ٹیم میدان میں کھیلے گی لیکن ان کی عوام کراؤڈ میں نہیں آئے گی، تو یہ اپنی یہ غلطی کی وجہ سے کتنی بڑی ایک پابندی ہوگی جو اس ٹیم پر لگائی جانے والی ہے یا لگانے کا اندیشہ ہے۔ تو بہرحال آدمی جب جوش میں ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، انہوں نے دانستہ طور پر کیا یا نا دانستہ طور پر کیا، لیکن بہرحال اپنی اس حرکت کی وجہ سے، اپنی اس ہلڑ بازی کی وجہ سے اب ان کو ہو سکتا ہے کہ آئی سی سی کوئی کڑی سزا سنائے یا عارضی طور پر ان پر پابندی لگا دے۔ تو ہار اور جیت تو دیکھیں کھیل کا حصہ ہے، تو یہ جو بھی ٹیم میدان میں ہے اس کو یہ سوچ کے آنا چاہیے کہ ہم نے ہارنا بھی ہے، جتنا بھی ہے۔ انڈیا والے بھی ہارتے ہیں تو اتنا برا رویہ اختیار نہیں کرتے، حالانکہ وہ مخالف ملک ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ جو ہے وہ دوستانہ ہوتا ہے، جاتے ہوئے وہ کھلاڑیوں کو مل کے جاتے ہیں، گلے سے لگا کے جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ واحد ٹیم ہے کہ جس کو کھیلنا ہی پاکستان نے سکھایا، کھیلنا ہی پاکستان نے سکھایا، پاکستان سے انہوں نے کرکٹ سیکھی، اور اب یہ اس ٹیم سے اگر ہارے ہیں تو اس پر بجائے اس کے کہ ان کے شکر گزار ہوتے کہ آپ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس میدان میں پہنچے ہیں، آپ کے ساتھ کھیلنے کے قابل ہوئے ہیں، الٹا یہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کوئی ایک عام ملک تھا یا ایک نیچ ملک تھا یا ایک عام سی ٹیم تھی جسے یہ ہرانے کے لیے آئے تھے اور ہرا نہیں سکے۔ اور اس سوچ پہ جتنا افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔